شولہپور گیا، مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے شولہپور. ایک صاحب جماعت کے ہمارے بزرگ تھے، ملاقات ہوا. انہوں نے بتایا ان کا 4 سال کا پوتا ہے، وہ دادا کے ساتھ روزانہ سوتا ہے، اور دادا کا معمول ہے کہ رات میں دادا سونے کے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے. سورہ ملک قرآن کریم کی 29ویں پارے کی پہلی سورہ. ہمیں سے بہت سارے بزرگوں کو بھی یاد نہیں ہوتی، بڑے بوڑھوں کو بھی یاد نہیں ہوتی. وہ صاحب بتانے لگے کہ میرا 4 سال کا پوتا میرے منہ سے روزانہ قرآن کی سورہ ملک کی تلاوت سن کر کے اس نے یاد کر دیا اور سورہ ملک جو ہے وہ سنا دیا. یہ تربیت کا اثر ہے. دادا نے کہا نہیں کہ تم اس کو یاد کرو، پوتے نے سن کر کے یاد کیا. آج اگر ہمیں اس بات کی شکایت ہے کہ ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی رسپانسبلٹی اور اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آتی ہے. میرے پیارے سے ہمیں سے جو لوگ اولاد والے ہیں انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کریں. کسی اسکول میں ہم نے ایڈمیشن کرا دیا، ہوگی تربیت. بچیوں کو ہم نے ہائر ایجوکیشن دے دی، اعلیٰ تعلیم دے دی، ہوگی تربیت. تربیت یہ نہیں ہے میرے بھائی. تربیت یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو دین کی بنیادی باتیں سکھانے کے لیے، اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے لیے ٹائم نکالیں، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. آج اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا ہم سب اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچ کر کے نظر انداز کرتے ہیں کہ تو چھوٹا ہے، اور بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں آپ کا بڑا ہو گیا، ہمارے کنٹرول میں نہیں. آج کتنے لوگ ہیں تہجد گزار ہیں اور بیٹیاں کیا کیا کر رہی ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں اور بیٹے کیا کیا کر رہے ہیں. کل اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ بیٹے یہ بیٹیاں یہ تیری گردن پر اللہ کی امانت تھی، اللہ کی ذمہ داری تھی، تو نے اس کو نبھایا کہ نہیں نبھایا، کیا جواب دیں؟ اختتام پہ پہنچے گا، اس لیے آپ لوگوں سے میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک شریک کو سنیں اور دوسرے کو چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ آخری جن کے دعائیہ کلمات سے یہ پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچے گا وہ سعودیہ عربیہ کا سفر کر کے آپ کے بیچ آئے ہیں، اور پوری رات ایسی حالت میں آپ دیکھ لیں کہ اس عمر میں پوری رات جاگنا، اور شوگر پیشنٹ ہونے کے بعد یہ جذبہ اوپر ہے دین سے اور آپ لوگوں سے یہ محبت ہے کہ وہ پوری رات آپ کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ مہمان آپ کے لیے بیٹھے رہے اور آپ ہی پہلے چلے جائیں، تو یہ غلط بات ہوگی. آپ کو اسی لیے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جلسہ اپنے اختتام میں پہنچے گا تو ہمارے سرپرست محترم کے دعائیہ کلمات اور ان کی چند نصیحتوں کے ساتھ اپنے اختتام میں پہنچے گا. اس لیے آپ کو آخری وقت تک یہاں بیٹھے رہنا یہ لازم ہے. محترم حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آپ وہ گھڑی آ گئی ہے کہ ہم بنارس سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی مشہور و معروف شخصیت جنہیں اللہ نے بہت اعلیٰ مقام دے رکھا ہے، اردو دنیا کے تمام حلقوں میں جانا اور پہچانا نام ہے، جنہیں لوگ خطیب و مقرر کے نام سے جانتے ہیں، ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ. شیخ محترم کی تقریر کا انداز ایک نرالا، اور شیخ محترم کو تقریر کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی ذوق ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کے علم و عمل میں برکت دے. میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار حفظہ اللہ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ مائک پر اتریں. آپ کا موضوع سخن ہے تربیت اولاد، اور تربیت اولاد ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی ہمیں اور آپ کو اشد ضرورت ہے. یہ ایک لگتا ہوا اس سماج اس معاشرے کا موضوع ہے جس پر بھرپور وضاحت کریں گے ڈاکٹر عبدالغفار حفظہ اللہ. ان کا وقت ہے 1.5 گھنٹہ. آپ لوگ ان کے بیانات اور ان کے معاذ حسرہ کو سنیں اور اس کے بعد حاضر کریں. فضل الشیخ عبدالغفار
एक मिनट भाई, ओके मैं किया आप लोग आओ यो भाई भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں یہ پروگرام اب تک چل رہا ہے اور مختلف علماء کے بیانات آپ نے مختلف موضوعات پر سماعت فرمایا. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جو ٹاپک ملا ہے، وہ ہے تربیت اولاد وقت کی اہم ضرورت. اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اولاد کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا اندازہ اس کو دیکھ کر کے لگا سکتے ہیں یا اس سے پوچھ سکتے ہیں.
جو اولاد کی نعمت سے محروم ہو، اس ماں سے پوچھ سکتے ہیں آپ جو کسی بچے کو گود لینے کے لیے مچلتی ہوتی، اس باپ سے آپ پوچھ سکتے ہیں جس کے ہاتھ ترستے ہوں گے وہ کسی بچے کی انگلیوں کو پکڑ۔ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا بطور نعمت ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا فرمائے۔ تو بیٹوں اور پوتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کیا ہے، اور یہ اولاد اس کو اللہ نے دنیا کی زینت قرار دیا۔ اگر دنیا کے اندر سے مال اور اولاد کو نکال دیا جائے، دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے، دنیا کا رنگ اتر جائے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، اٹریکشن ہے، آکرشن ہے۔ دنیا کی زندگی میں رونق ہے مال سے اور بچوں سے، اولاد سے۔ تو اولاد نعمت بھی ہے، اولاد زینت بھی ہے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اولاد فتنہ بھی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، میرے بندو تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تم نے غلط استعمال کیا، تم نے ناجائز طریقے سے استعمال کیا، تم نے غلط طریقے سے استعمال کیا، تو مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اگر یہی اولاد تمہاری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، تمہاری توجہ نہ دینے کی وجہ سے بے دین ہو جائے، اسلام سے ہٹ جائے، اللہ کے دین سے نکل جائے، تو یہی اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ نے اولاد کو نعمت بھی کہا اور اللہ نے اولاد کو فتنہ بھی کہا۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں کبھی کبھی دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت بھی سنتے ہوں۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کر کے کہا کہ کہیں اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کے چکر میں پڑھ کر کے، اولاد کی محبت میں پڑھ کر کے تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، نماز سے غافل ہو جاؤ۔ تو اولاد میرے بھائیوں یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے اپنی اولاد۔ انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی محبوب چیزوں کا ذکر کیا، جن چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی، اس میں اولاد کا ذکر کیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے دل کے اندر محبت پیدا کر دی گئی ہے، خواہش ڈال دی گئی ہے، اور ان چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے عورت کا ذکر کیا، والبنین، اور اولاد کا ذکر کیا۔ اولاد کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی، فطری طور پر، نیچرل طور پر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔
کوئی ایسا باپ شاید ہی آپ کو ملے، کوئی ایسی ماں شاید ہی ملے جو اپنی اولاد سے محبت نہ کرتی. یہ محبت یہ بے اختیار ہے میرے بھائی، یہ قدرتی محبت ہے، اللہ نے محبت ڈال دی. اور کبھی کبھی یہ محبت انسان کو غلط راستے پر لے کے چلی جاتی ہے. اولاد کی محبت میں اولاد کے فیوچر کے لیے، اولاد کے بھوشیہ کے لیے انسان ناجائز طریقے اپناتا ہے، غلط طریقے اپناتا ہے، حرام پیسے کماتا ہے. تو یہ اولاد ہمارے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری کی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُعَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ کی تربیت اس کو یہودی بناتی ہے، اس کے ماں باپ کی تربیت اس کو عیسائی بناتی ہے، اس کے ماں باپ کے اثر سے وہ مجوسی بنتا ہے. بچہ پیدا ہوا توحید پر، بچہ پیدا ہوا اسلام پر، ماں باپ نے یہودی بنایا، ماں باپ نے عیسائی بنایا، ماں باپ نے مجوسی بنایا. ورنہ بچے کا جو نیچرل دین ہے وہ اسلام. بچہ پیدا ہوا ہے اپنے رب کی توحید پر. اس حدیث میں دو باتیں قابل غور. ایک تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا دین ہے، یہ غلط فہمی لوگ اپنے دل و دماغ سے نکالتے، ہم بھی نکالتے، اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں جو یہ دھارنا پھیلا دی گئی، یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی، اس کو دور کریں. اسلام کوئی 1400 سال پرانا دین نہیں. اسلام تمام نبیوں کا دین ہے میرے بھائی. اس دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم کا دین ہے اسلام، اور نیچرل دین ہے اسلام. اسلام کی جو تعلیم ہے وہ نیچر کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر ڈالتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس دین کے، بچہ شرک کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بچہ رب کی توحید کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا نقطہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بچے کے عقیدے پر، اس کے اخلاق پر، اس کی سیرت پر، اس کے کیریکٹر پر سب سے بڑا پربھاؤ اگر کسی کا پڑتا ہے، سب سے بڑا اثر اگر کسی کا پڑتا ہے تو اس کے ماں باپ کا. آج ہمیں اولاد کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سے جو لوگ اولاد والے ہیں انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کریں. کسی اسکول میں ہم نے ایڈمیشن کرا دیا، ہوگی تربیت. بچیوں کو ہم نے ہائر ایجوکیشن دے دی، اعلیٰ تعلیم دے دی، ہوگی تربیت. تربیت یہ نہیں ہے میرے بھائی. تربیت یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو دین کی بنیادی باتیں سکھانے کے لیے، اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے لیے ٹائم نکالیں، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. آج اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا ہم سب اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچ کر کے نظر انداز کرتے ہیں کہ تو چھوٹا ہے، اور بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں آپ کا بڑا ہو گیا، ہمارے کنٹرول میں نہیں. بچوں کو ماں باپ بچپن میں جو چیزیں بتا دیتے ہیں، ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں، تو تاعمر ان کی زندگی میں لگی رہتی ہے. میں پروگرام میں شولہ کو گیا، مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے شولہ. ایک صاحب جماعت کے ہمارے بزرگ تھے، ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا ان کا 4 سال کا پوتا ہے، وہ دادا کے ساتھ روزانہ سوتا ہے، اور دادا کا معمول ہے کہ رات میں دادا سونے کے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے. سورہ ملک قرآن کریم کی 29ویں پارے کی پہلی سورہ. ہمیں سے بہت سارے بزرگوں کو بھی یاد نہیں ہوتی، بڑے بوڑھوں کو بھی یاد نہیں ہوتی. وہ صاحب بتانے لگے کہ میرا 4 سال کا پوتا میرے منہ سے روزانہ قرآن کی سورہ ملک کی تلاوت سن کر کے اس نے یاد کر دیا، اور سورہ ملک جو ہے وہ سنا دیا. یہ تربیت کا اثر ہے. دادا نے کہا نہیں کہ تم اس کو یاد کرو، پوتے نے سن کر کے یاد کیا.
آج اگر ہمیں اس بات کی شکایت ہے کہ ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی رسپانسبلٹی اور اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آتی ہے میرے پیارے سے۔ اللہ نے ہم کو صرف اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے کہ بچوں کا آپ اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں، اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیں، بس اللہ نے ہمارے کندھوں پر ان بچوں کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، گارجین ہے، سرپرست ہے، اور اس کی سرپرستی کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، مرد ذمہ دار ہے اپنے اہل بیت کا، اپنی فیملی کا، اپنے پریوار کا، اپنے گھر والوں کا، اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس کے بیوی بچوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی اس حدیث کو سنا آپ نے، اس کو پریکٹیکل سوچیے۔ آج کتنے لوگ ہیں تہجد گزار ہیں اور بیٹیاں کیا کیا کر رہی ہیں، پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں اور بیٹے کیا کیا کر رہے ہیں۔ کل اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ بیٹے یہ بیٹیاں یہ تیری گردن پر اللہ کی امانت تھی، اللہ کی ذمہ داری تھی، تو نے اس کو نبھایا کہ نہیں نبھایا، کیا جواب دیں؟ اولاد کا سکھ ہر شادی شدہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے، ہر شادی شدہ انسان کی خواہش ہوتی ہے مجھے اولاد کا سکھ نصیب ہو، مگر یہ سکھ اپنے ساتھ ساتھ بڑی ذمہ داری لے کر کے آتا ہے، اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ اور اولاد کی تربیت کا معاملہ تو اتنا اہم ہے کہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے، ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری آنے والی نسلیں اور تمہاری اولاد کے حقوق کا پہلا اسٹیپ تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارے لیے تمہاری جو شریک حیات تلاش کی جا رہی ہے، جو بیوی تلاش کی جا رہی ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے اس میں؟ ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ برادری دیکھی جاتی ہے، اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، کتنا جہیز ملے گا، کتنا مال ملے گا، یہ دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے برابر کے لوگ ہیں کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ گھر مکان کیسا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ لڑکی کس قدر خوبصورت ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور آخر میں اگر کچھ گنجائش باقی بچی ہو تو ہم دینداری کریں۔ یہی تو ہے ریئلٹی ہمارے سماج میں۔ ہم دینداری کو سب سے آخر میں دیکھتے ہیں، ہم باقی ساری چیزوں کو مقدم رکھتے ہیں، دینداری کو بالکل آخر میں رکھتے ہیں۔ کیا یہی تعلیم ہے ہمارے نبی؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو چار چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں کا مال دیکھا جاتا تھا، عیسائیوں کیا خوبصورتی دیکھی جاتی تھی، اہل عرب کیا حسب و نسب دیکھا جاتا تھا، اور اسلام نے آ کر کے یہ تعلیم دی کہ تم دینداری دیکھو، تم دین دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کے گھروں کا سکون چھین لیا گیا ہے، آج ساس بہو جگہ جھگڑے گھروں کے اندر ہیں، آج کے گھروں کے اندر سے برکت اٹھ چکی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رشتوں کے اندر دینداری کو ترجیح دینا بند کر دیا۔ کتنی دیندار لڑکیاں ہیں، اچھی پڑھی لکھی ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، صوم و صلاۃ کی پابند ہیں، مگر ان کے رشتے نہیں مل رہے۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ تلاش کرنے والے ان کے باپ کا مکان تھے، رشتہ تلاش کرنے والے یہ دیکھ رہے ہیں جہیز کہتے کیسے باپ، کیا یہ المیہ نہیں ہے سماج کا؟
ہم بڑے پڑھ کے اپنے آپ میں اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہماری سماج کی یہ حقیقت ہے کہ سچائی ہے، ہماری شادیاں بغیر جہیز کے، ہمارے رشتے کی بنیاد ذات پات اور برادری، حسب و نسب اور دولت اور اسٹیٹس پر ہے۔ دینداری کو کون ترجیح دیتا ہے؟ اولاد کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ بیوی اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں آپ کی ہونے والی جو بیوی، جو آپ کے ہونے والے بچوں کی ماں ہوگی، وہ کیسی ہے؟ وہ دیندار ہے کہ نہیں؟ وہ صوم و صلاۃ کی پابند ہے کہ نہیں؟ وہ رب کی توحید پر چلنے والی ہے کہ نہیں؟ یہ شروعات ہے اور تربیت اولاد۔ اور جب ایک نیک اور دیندار عورت گھر میں آتی ہے میرے بھائی، وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ ایک نیک عورت سے بڑی دنیا کے اندر کوئی دولت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی من ای المال نتخذ، ہم کون سے مال کو اسٹور کریں، ہم کون سے مال کو خزانہ بنائیں، ہم کون سی چیز کو اپنے گھر میں اکٹھا کریں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قلبا شاکرا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعینہ علی امر الاخرہ۔ اے عمر ابن خطاب، اگر تمہیں کسی چیز کو اسٹور کرنا ہے، کسی چیز کو اگر خزانہ بنانا ہے، تین چیزوں کو تم خزانہ بنا لو۔ قلبا شاکرا، اپنے سینے کے اندر ایک ایسا دل پیدا کرو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اپنے منہ کے اندر ایسی زبان پیدا کرو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی عورت کو اپنی بیوی بنا کے لاؤ جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ ہمارے نوجوان بھائی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ یہ پروپوزل اپنے گھر میں رکھے، وہ اس حدیث پر کہ خوبصورتی اور دنیاوی مال و اسباب یہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ ہمارے رشتے میں آپ دینداری دیکھیے، ہمارے لیے آپ جو رشتہ تلاش کریں دیندار عورت کو لائیں، آپ صوم صلاۃ کی پابند کرو۔ تو تربیت اولاد کا معاملہ یہاں سے شروع۔ شادی ہو گئی، آپ بیوی سے ملنے جا رہے ہیں، اسلام یہاں پر بھی آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ نیک اولاد کے حصول کی اللہ سے دعا کریں، اور بیوی سے ملاقات کے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے دور رکھ اور ہمیں جو اولاد تو عطا کرے اس سے بھی تو شیطان سے دور۔ اب اس کے بعد اللہ نے اگر اپنی توفیق سے آپ کو اولاد دی ہے تو اس اولاد کے، اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اب وہ بچہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اچھے خاصے دیندار گھرانوں کا مسئلہ ہے۔ لڑکے کی پیدائش پر بڑی خوشی ہے اور لڑکی کی پیدائش پر ایسا لگ رہا ہے کہ گھر میں ماتم چھا رہا ہے۔ لڑکے کی پیدائش پر مٹھائی بانٹی جا رہی ہے اور لڑکی کی پیدائش پر چہرہ اٹھا ہوا ہے، کسی نے پوچھا تو بڑی دبی زبان میں کہا کہ ہاں لڑکی ہوئی۔ یہ تو 1400 سال پرانی دور جاہلیت کی یہ تصویر ہے میرے بھائی، کہ ان کے گھر میں جب بچیاں پیدا ہوتی تھی اسلام کے پہلے تو ان کا چہرہ اٹھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، جب بیٹی کی خبر سنائی جاتی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپاتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، پریشان ہو جاتا ہے وہ باپ کہ اگر بیٹی کی پرورش کروں گا تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں دفن کر دوں، زندہ کر دوں۔ تو بیٹی کی پیدائش پر اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں اگر اداسی ہے، اگر غم ہے، اگر افسوس ہے، تو آپ یقین کیجیے
آپ کا ایمان آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کے دین کے اندر کمزوری ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے، اور بیٹی اور بیٹی کی پیدائش میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جو تفریق شریعت میں ثابت ہے، بیٹا پیدا ہوا آپ عقیقہ کریں تو 2 جانور لے لیں، بیٹی پیدا ہوئی 1 جانور کا عقیقہ کریں، یہ تفریق تو شریعت سے ثابت ہے، مگر آپ کے دل میں اگر بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، جن کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی کو دے کر کے کرے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جائے، كن له سترا من النار، تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں۔ امتحان تو ہے بیٹی کو، نازک ہوتی ہیں یہ عورتیں، نازک ہوتی ہیں یہ لڑکیاں۔ اللہ کے نبی نے ان عورتوں کو شیشہ کہا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فلپ کارٹ سے امیزون سے جب آپ کوئی سامان منگاتے ہیں نا تو جو شیشے کا سامان ہوتا ہے اس کی پیکنگ بہت الگ ہوتی ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر، اس کو احتیاط سے اٹھائیں، اس کے اندر شیشے کا سامان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ جاتا تھا اور عورتوں کا کی جب سواریاں جاتی تھی تو اللہ کے نبی سواری کو لے جانے والے سے کہتے تھے رویدم بالقواریر، رویدم بالقواریر، آہستہ آہستہ لے کے جاؤ، یہ شیشے ہیں، یہ آپ گینے ہیں، یہ نازک عورتیں ہیں، تم ان کو اطمینان سے لے کے۔ عورتیں نازک ہوتی ہیں بھائی، بیٹیاں نازک ہوتی ہیں، ان کی پرورش ایک امتحان ہوتی ہے، پھر وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں پھر اور چیلنجز بڑھتے ہیں، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے دامن پر کوئی چھینٹا نہ آئے، زمانے کی ہوسناک نظروں سے ان کو بچانا بھی ہے، ان کو بدکاری اور بے حیائی کے اس ماحول سے بچانا بھی ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک ماں کے لیے، باپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے اس کو امتحان کہا، حقیقت میں یہ ایک امتحان ہے، اور پھر اس سے بھی بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس بیٹی کو جس کو باپ نے محبتوں سے پالا تھا، جس کو ماں نے لاڈ سے پالا تھا، اس بیٹی کو کسی کے بھروسے ودا کر دیا، ایک اجنبی کے جس کے بارے میں ہم نے صرف لوگوں سے جانا ہے۔ کوئی آدمی رشتہ لگاتا ہے اپنی بیٹی کا تو ٹھیک ہے تحقیق کرتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے، مگر حقیقت میں وہ انسان ہوتا تو ہمارے لیے اجنبی ہوتا ہے، ایک اجنبی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی بنیاد پر، اللہ کے کلمہ کی بنیاد پر، اللہ کی شریعت کے حکم کی بنیاد پر اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک باپ اور ایک ماں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کی پرورش کا امتحان کہا۔ ہمارے شیخ سرفراز صاحب ابھی خطاب کریں گے جہیز پر، میں ان کے موضوع میں دخل نہیں دوں گا، آپ اس میں اس پہلو پر بھی آپ غور کریں۔ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا اس باپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے جس باپ نے اپنی زندگی بھر کی کمائی تیرے حوالے کی، جس باپ نے اپنی لاڈ پیار سے پالی ہوئی پرورش کی ہوئی بیٹی تیرے حوالے کی ہے، تو اس سے جہیز مانگ رہا ہے، یہ تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، اس کی عزت ہے، اس کو تو کچل رہا ہے۔ تو بیٹی کی پرورش اللہ کے نبی نے کہا امتحان، اور اگر کسی کو 2 بیٹیاں ہو جائیں، 3 بیٹیاں ہو جائیں، دنیا تو کہتی ہے صاحب اس کے ذمہ تو بڑا بوال ہے، 3 بیٹیوں کا باپ ہے، 2 بیٹیوں کا باپ، یہ بوال نہیں ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ تیرے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آئے گا۔ من علی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی دی اور اس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں بالغ ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں بالغ ہو گئیں اور اس نے صحیح طریقے سے ان کی پرورش کی، اللہ کے نبی اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ وہ انسان قیامت کے دن اس طریقے سے آئے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی اٹیچ ہے، اس کا اس کا روم، اس کا جنت میں اس کا رہنے کا مکان جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ ہوگا، وہ نبی کے ساتھ رہے گا، اسے جنت میں نبی کی رفاقت نصیب۔ تو بچہ پیدا ہو چاہے بچی پیدا ہو، تفریق نہیں کرنا ہے۔ اب پیدا ہوا، اب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ 7ویں دن عقیقہ کریں اور بچے یا بچی کا اچھا سا نام رکھیں۔ اب بچہ بڑا ہوا، سال بھر کا ہوا، 2 سال کا ہوا، باتیں بولنے لگا، کلمات اور الفاظ زبان سے نکالنے لگا، امی کو امی کہنے لگا، ابو کو ابو کہنے لگا۔ اب شریعت کہتی ہے تربیت شروع، تربیت شروع۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 سال کا بچہ ہے تو آپ یہ سوچ کر کے نظر انداز کر رہے صاحب یہ 3 سال کا بچہ ہے، ابھی تو بڑا معصوم ہے۔ اس 3 سال کے بچے کو بھی بتاؤ حلال کیا ہے۔ بھئی ہمیں لگتا ہے یہ تو بڑی بھاری بات ہو جائے 3-4 سال کے بچے کو حلال و حرام کے بارے میں بتائیں۔ آئیے میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 3 یا 4 سال کی ہے، وہ مسجد میں کے اندر کھیل رہے ہیں۔ مسجد کے اندر کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں جو صدقہ کی کھجوریں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کو اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑ جاتی ہے کہ میرا نواسا صدقہ کی کھجور کو اپنے منہ میں ڈال رہا ہے۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے بچے کے منہ سے وہ کھجور نکال کر کے پھینک دیتے، اس سے مسئلہ تو حل ہو جاتا، لیکن بچے کی تربیت نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو۔ آپ نے حضرت حسن سے فرمایا جو 3 یا 4 سال کے بچے ہیں، آپ نے فرمایا ککھن ککھن، بیٹا اس کو تو تھوک دے، اس کو نکال دے، اس کو منہ سے باہر کر دے۔ اما شعور اننا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا تو محمد کا نواسا ہے، تو میرے اہل بیت میں سے ہے اور ہم صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ 4 سال کے بچے کو اللہ کے نبی حلال و حرام سکھایا، اور ہم کہتے ہیں صاحب 4 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی۔ اگر آپ نے اس 4 سال کے بچے کو حلال و حرام سکھایا ہوگا تو کل جب وہ 20 سال کا ہوگا اور کمانے کے لیے اور تجارت کرنے کے لیے جب وہ میدان عمل میں آئے گا، اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد ہوگی کہ میں تو 4 سال کا تھا، میرے باپ نے تب سے مجھے حلال و حرام سکھایا۔ تو تربیت یہ ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیں، بچہ سمجھدار ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا بچہ، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، بچہ بیٹھے کے موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اس 7 سال کے بچے کو آپ اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے حساب سے 7 سال کا بچہ بالغ نہیں ہے، بلوغت کے آثار بھی نمایاں نہیں، ابھی نابالغ ہے وہ۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو۔ بچہ 7 سال کا ہو گیا، نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی نبی جو رحمت للعالمین ہے، رحمت کائنات ہے، آپ کہہ رہے بچے کی پٹائی کرو، بچے کو مارو۔ یہ مارنے کا حکم کیوں دیا بھائی؟ اتنی سختی کیوں کی؟ اس لیے کہ جو بچہ 7 سال کی عمر سے لے کر کے 10 سال کی عمر تک اپنے باپ کے ساتھ 5 ٹائم کی نماز میں گیا ہوگا، بارش کے موسم میں اس نے فجر پڑھی ہوگی، جاڑے کی سردی کی راتوں میں اس نے اٹھ کر کے اپنے باپ کے ساتھ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر پڑھی ہوگی، اور مئی اور جون کی سخت گرمی میں اس نے ظہر پڑھی ہوگی، اور 10 سال کا ہونے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ بچہ شرارت کر رہا ہے اور وہ جان بوجھ کر کے نماز کے معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اب اسے حکم نہیں دیا جائے گا، اسے پچکارا نہیں جائے گا، اسے پیار سے نہیں کہا جائے گا، اسے مار کر کے مسجد میں لے کے جایا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کی بات، یہ ہے تربیت اولاد۔ اور آگے بڑھیے، بچہ آپ کا
کا بڑا ہو رہا ہے، گرو اپ کر رہا ہے، ہائی اسکول اس نے پاس کر دیا، انٹر کر لیا اس نے، آپ بہت خوش ہیں میرا بچہ انٹر کر رہا ہے، میڈیکل کی لائن میں ڈالوں گا، انجینئر بناؤں گا، بہت اچھی بات ہے، میں ویلکم کرتا ہوں اپنے گارجین حضرات کو جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو آئی ایس آفیسرز کی ضرورت ہے، ہماری قوم کے لوگ پولیس عملے کے اندر آئے، ہمیں ضرورت ہے. مگر ہمیں ایسے آفیسرز کی ضرورت نہیں ہے جو کسی عہدے پر بیٹھے اور وہاں بیٹھ کر کے وہ رشوت لے. ہمیں ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے جو ڈاکٹر تو بن جائے مگر ان کا مقصد قوم کی خدمت کرنا نہیں، مریضوں کا خون چوسنا. ہمیں ایسے وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے جن کا مقصد لوگوں کی قانونی مدد کرنا نہیں، لوگوں کی جیب سے صرف پیسہ نکالنا. اور یہ چیز کیسے ہوگی میرے بھائی؟ جب آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم بھی دیں گے، اس کو رب کی توحید سکھائیں گے، اس کو اسلام سکھائیں گے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں گے. آج وہ چیز ہم نہیں کر پا رہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا. ہمارے علماء بیٹھے ہیں، حضرت لقمان کون تھے؟ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان ایک حکیم آدمی تھے، حکمت والے انسان تھے. کوئی نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، ایک حکمت والے انسان تھے. مگر اللہ نے قرآن نے ان کے نام پر پوری ایک سورت نازل کر دی اور انہوں نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی تھی اللہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں بیان کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی. حکمت وزڈم، سوجھ بوجھ، فیصلہ لینے کی صحیح صلاحیت، یہ حکمت جو ہوتی ہے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی. اب اس حکمت کا ایک سیمپل یہ ہے، ایک نمونہ یہ ہے کہ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے. دیکھیے سمجھا رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. اس میں سبق یہ ہے کہ تربیت کا پہلا اسٹیپ سمجھانا ہونا چاہیے. اگر باپ اپنا معمول بنانے کے بچے سے ہمیشہ غصہ ہو کر کے بات کرے گا، جھڑک کر کے بات کرے گا، ڈانٹ کر کے بات کرے گا، ہو سکتا ہے بچہ بات مان لے، آپ کے ڈر سے آپ کی بات مان لے، مگر یہ تربیت نہیں ہے. آپ اس سے بات منوا تو لیں گے، اس کے دل پر اثر نہیں ڈال سکتے. دل پر اثر آپ کی نصیحت ڈالے گی، دل پر اثر آپ کی پیار سے پہلی بات ڈالے گی. آج کتنے باپ ہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، میری بیوی میرے سامنے کھڑے نہیں سکتے، میرے بیٹے کی مجال نہیں ہے کہ میرے سامنے بات کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ باپ کی خوبی نہیں، باپ کا بہت بڑا عیب ہے. اگر باپ یہ کہتا ہے کہ صاحب میرا بیٹا مجھ سے ہاتھ ملا کے بات نہیں کر سکتا، میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں، یہ عیب ہے. آپ کا بیٹا اتنا فرینک آپ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات کر سکے اور آپ اسے کوئی بات سمجھائیں تو وہ سمجھ سکے. باپ بیٹے کا رشتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ باس ہیں اور وہ غلام ہیں. باپ بیٹے کے رشتے میں ایک اپنائیت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. آج مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، آج ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں. باپ دن بھر کام کر کے گھر میں آتا ہے، بچے سو چکے ہیں، بیوی اپنا الگ موبائل میں لگی ہے، باپ اپنا الگ موبائل میں لگا ہے. صبح بچے اسکول چلے گئے، باپ جب تک اٹھا بچے گئے. آج ہمارے بچوں کو موبائل پال رہا ہے، معاف کیجیے ہم نہیں پال رہا. آج ہمارے جیتے جی ہمارے بچے یتیم ہو چکے ہیں. باپ کے جیتے جی بیٹا یتیم ہے کیونکہ بیٹے کا باپ کا پیار بیٹے کو نہیں مل رہا ہے، ماں کی محبتیں بیٹے کو نہیں مل رہی. اور عربی کا ایک شاعر بڑی سچی بات کہتا ہے، لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَا أَبَوَاهُ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے.
یتیم وہ نہیں ہے جس کی ماں اسے چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ اسے داغ مفارقت دے دے. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا. یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، اس کے باپ کے پاس اس کے لیے فرصت ہو. اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو میرے بھائی. جتنے بھی بزی ہیں آپ، جتنا بھی بڑا کاروبار ہے آپ کا، اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہی صحیح نکالو. ایک آدھا گھنٹہ آپ کی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جہاں آپ کے اور آپ کے بچے کے بیچ میں موبائل نہ آئے، یوٹیوب نہ آئے. آپ ہو اور آپ کا بچہ ہو اور آپ اسے کچھ کہیں اور آپ کا بچہ آپ کی بات سنے. یہ بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج جو ڈیجیٹل جو لائف ہماری ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کے جو ہم ایک طریقے سے اس کے نشے کے شکار ہو چکے ہیں. آج ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور یہ جو بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں، یہ جو بچے ڈرگس لے رہے ہیں، یہ بچے جو نشے کے عادی ہو رہے ہیں، اس پر اگر آپ غور کریں گے، اس میں بہت بڑی جو وجہ ہے، آج والدین اور بچوں کے بیچ میں گیپنگ بڑھ رہی ہے، فاصلہ بڑھ رہا ہے. اس فاصلے کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو قریب کرو. آج بہت ساری بچیوں کو جب گھر سے محبت نہیں ملتی، جب ماں کا پیار نہیں ملتا، جب باپ کی محبت نہیں ملتی، تو کوئی ایک مس کال، کوئی ایک میسج، کوئی واٹس ایپ پر آنے والی ایک چیٹنگ بھی اسے غلط راستے پہ لے کے چلتی ہے. وہ محبت کی بھوکی ہوتی ہے. اسے جب گھر سے محبت نہیں ملتی تو محبت کے نام پر پھینکا گیا کوئی بھی جال اسے پھنسانے کے لیے کافی ہے. اپنے بچوں کو محبت کو دے. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور نصیحت کے لفظ میں پیار ہے، ممتا ہے، باپ کی محبت ہے. باپ اپنے بڑے پیار سے اپنے بچے سے کہہ رہا ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان کیا کر رہے ہیں کہ شرک مت کرنا. آج کتنے کانوینٹ اسکول ہیں جہاں مسلمانوں کے بچوں سے پریئر پڑھائی جاتی ہے. مسلمان کا بچہ اسکول میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے غیر اللہ کے بت پر مالا چڑھاتا ہے اور غیر اللہ کی تعریف میں وندنا کرتا ہے اور غیر اللہ کی تعریف میں کلام پڑھتا ہے اور شرکیہ کلمات پڑھتا ہے. مسلمان لڑکی اور لڑکیوں سے یہ کام بڑے شوق سے کرایا جاتا ہے اور مسلمان بڑے شوق سے. ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ آج ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں؟ کس منہ سے افسوس کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے شرک کی چھٹی پلا کے رکھی. اسکول میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں ہر جگہ وہ شرکیہ کاموں اور شرکیہ چیزوں میں لت پت ہے اور ہم نے کبھی آنکھیں نہیں کھولی. اگر آج مسلمان گھر کی لڑکی اگر کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر کے مرتد ہو گئی تو یہ کوئی بہت حیرت کی بات نہیں ہے. ہم نے تو بنیاد ہی اپنی خراب کر دی تھی میرے بھائی. اپنے بچوں کی بنیاد کو مضبوط کرو. اپنے بچوں کو بچپن سے توحید سکھاؤ. انہیں بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. یہ چوری سے بڑا گناہ ہے، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک. اور اہل حدیثوں، ہمارے اور آپ کے اوپر تو دوہری ذمہ داری ہے. ہم تو مسلمانوں میں بھی اس جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں جو جماعت توحید پہ پہچانی جاتی ہے. اگر اہل حدیث گھر کا بچہ اور اہل حدیث گھر کی بچی اگر توحید کے راستے سے ہٹ جائے تو یہ ہمارے لیے ڈبل شرمندگی کی بات ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑے افسوس ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے توحید سکھانا چاہیے. ہمیں کبھی اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ صاحب ہمارے گھر کا بچہ شرک کیسے کرے. پیغمبروں نے اپنے رب سے دعائیں کی ہیں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو تو شرک سے بچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا. ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ ڈر ہے کہ میرے بچے میری اولاد کہیں شرک نہ کرے تو ہماری اولاد کی کیا اوقات ہے. حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی اور حضرت یعقوب نے اپنے مرنے کے ٹائم، اپنے انتقال کے ٹائم
اپنے 12 بچوں کو اکٹھا کیا اور کیا وصیت کر کے گئے. ذرا قرآن کو پہلا پارہ اٹھاؤ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آیا اور یعقوب نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور اپنے بچوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، سارے بچوں نے جواب دیا کہ ابا جان ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو ہمارا بھی معبود ہے، جو آپ کا بھی معبود ہے، اور جو ہمارے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے. ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. پیغمبروں کو فکر ہے اپنے بچوں کی توحید، ہمیں اپنے بچوں کی توحید کی فکر ہونی چاہیے. اور اگر ہم نے فکر نہیں کی اپنے بچوں کی توحید تو جو حالات ہیں میرے بھائی آنے والے 10 سالوں کے بعد شاید ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ بچیں. جتنی تیزی سے خبریں آ رہی ہیں مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کی، مسلمان نوجوانوں کے ملحد ہونے کی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پانی کتنا سر سے مچا ہوتا ہے اور کتنی گہری پلاننگ کے ساتھ اس پر کام کیا جا رہا ہے. اور ہم آپ جو ہے خواب خرگوش میں کے مزے لے رہے ہیں اور غافل پڑے ہوئے. یعنی ہماری قوم کی بچیوں کو توحید کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بچیوں کو آج دین کی تعلیم سکھانے کا ایک تو مدرسہ ہم نے کھولا. آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ کئی مدرسے ہیں، بنات کے ادارے ہیں اور بہت اچھے ادارے ہیں. میرے پاس جو ان کی رپورٹ ہے بہت اچھی رپورٹ ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں ڈالتے. جو بچیاں مدرسے میں نہیں گئی ان کا کیا حال ہے؟ جنہوں نے اسکول اور کالج کی اور یونیورسٹی کی زندگی گزاری ان کی زندگی میں توحید کہاں ہے؟ آج موبائل، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، ان تمام چیزوں کے ذریعے ہماری مسلمان بچیوں کو بے حیائی پروسی جا رہی ہے، شرک پروسا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف میٹیریل پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ہم نے اسلام کتنا پرووائڈ کیا؟ سال میں ایک بڑا سا جلسہ کر دیا، کام ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی. جب ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتوں کو دین سے دور کرنے والی چیزیں 24 گھنٹے ان کو مہیا کی جا رہی ہے اور پرووائڈ کی جا رہی ہے تو ہمیں بھی اس کے ریشیو میں محنت کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے گھر کی بچیوں کو دین دینا پڑے گا، دین سکھانا پڑے گا. اور آج کتنے گاؤں میں مسجدوں کے اندر عورتوں کا انتظام نہیں. سدھارتھ نگر میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں؟ کیوں نہیں؟ ابھی اعظم گڑھ میں ایک علاقہ ہے، پورا اہل حدیث کا علاقہ ہے، میں وہاں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا ہمارے یہاں جمعہ میں ماشاءاللہ مردوں کی بڑی اچھی تعداد آتی ہے لیکن عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں. کروڑ پتی لوگ لیکن عورتوں کا انتظام نہیں ہے. میں نے وہاں تقریر کی، میں نے کہا کہ آپ لوگ انتظام کیجیے اور عورتوں کو لے کر کے آئیے جمعہ کی نماز میں. آدھا گھنٹے کی تقریر یہ عورتیں بھی سنیں. امام صاحب ہر ہفتہ جو جمعہ کا خطبہ دیں یہ عورتوں کو بھی اس کو سننا چاہیے، اس لیے کہ جب دین سے دور کرنے والی چیزیں یہ سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں تو دین کے قریب لے جانے والی چیزیں بھی ان کو سننا چاہیے. آج پانی سر سے اونچا جاتا ہے اور ہماری اور آپ کی قوم کی بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہیں میرے بھائی. آج دوسروں کے ساتھ بھاگ کر کے اپنے خاندان کی عزت پر اور اپنے باپ کی عزت پر ہی نہیں وہ ہاتھ ڈال رہی ہے بلکہ اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہی ہے. تاریخ میں ہم نے سمیہ جیسی عورتوں کو بھی دیکھا تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو ان کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جاتا ہے. جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جاتا ہے اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگے ہونے کی اذیت کو برداشت کر لیا مگر رب کی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا. میری ماں اور بہنوں کو بھی تو عورتیں تھیں، جنگ کے میدان میں اپنے بیٹے کا پتہ کرنے کے لیے آئی تو سر سے پیر تک نقاب میں آئی اور
کہ مرے ہوئے بیٹے کا پتہ کرنے آئی ہو اور سر سے پیر تک نقاب میں آئی ہو، تو اس عورت نے جواب دیا تھا انی رزیت ابنی ولم ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا نہیں کھوئی ہے، میں نے شرم نہیں کھوئی ہے۔ وہ بھی تو عورتیں آج ہمارے سماج سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں اینول فنکشن ہوتا ہے، ہماری بیٹیاں ناچتی ہیں اور گاتی ہیں، اور باپ بیٹھ کر کے تالی بجاتا ہے، باپ ویڈیو بناتا ہے۔ کیا یہ بے غیرتی کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ بے شرمی کی بات نہیں ہے؟ آج ہماری غیرت کو کیا ہو گیا میرے یہاں؟ آج بیٹیاں بے پردہ اور نازیبا اور نامناسب لباس پہن کر کے گھر سے نکلے اور باپ کی پیشانی پر پل نہ پڑے، اس کا مطلب کہ باپ دیوس ہو چکا ہے۔ اگر بھائی اپنی جوان بہن کو بے پردہ مارکیٹ میں گھمائے، اس کا مطلب کہ بھائی دیوس ہو چکا ہے۔ اگر شوہر اپنے بیوی کے حسن کی نمائش کرے، اس کا مطلب کہ شوہر دیوس ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو ان کو دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو پاک و صاف کرے گا۔ وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، والمرأۃ المتنجیہ، اور مردوں کی کاپی کرنے والی، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، والدیوس، اور وہ بے غیرت مرد جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو برداشت کرے۔ اولاد کی تربیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی دینی تعلیم پر توجہ دیں۔ اگر اسکول میں اور کالج میں ان کو دینی تعلیم نہیں مل رہی، ہم کوئی اور انتظام کرے۔ آج آن لائن کا زمانہ ہے، ہم آن لائن ان کو دینی تعلیم دیں، مگر ہماری بچیوں کی اور ہمارے بچوں کی بنیاد اتنی مضبوط ہو کہ کوئی بہروپیہ اور کوئی بھی مکار ان کے دین و ایمان کا سودا نہ کر سکے، ان کو اسلام سے ہٹا نہ سکے۔ ہم ان کے دین و ایمان کو اتنا مضبوط کر دیں۔ اور خطبہ مسئلہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی تھی، قرآن مجید کے 28ویں پارے کی آیت ہے، اور یہ آیت شاید آپ نے سینکڑوں بار سنی ہوگی، آپ کو یاد ہوگی یہ آیت۔ اس آیت کو سنیے اور اس آیت کو سن کر کے اس آیت کے اوپر ہم سب اپنے آپ کو اپلائی کریں، اپنے اوپر اس آیت کو نافذ کریں کہ یہ آیت ہم سے کیا کہتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر انسان اپنے پریوار سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے ہماری بیوی آگ میں جل جائے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں کھروچ آ جائے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے ہماری بیٹیوں کے ہاتھ آگ میں جل جائیں۔ جب دنیا کی آگ میں اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو ہم جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم جہنم کی آگ میں اپنے پریوار کو کیسے جلتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ ہمارے بچے آج جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، ہماری بیٹیاں جہنم کی آگ میں جل رہی ہیں۔ آج تمہارے گھر کے اندر ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جو تمہارے بچوں کو جہنم کی آگ میں لے کر کے جائیں گے۔ اے ایمان والو، کہاں گئی تمہارے پریوار کی محبت؟ کہاں گئی اپنی اولاد سے جو محبت ہم نے تمہارے دل میں رکھی ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ، دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلا، ایک بار جلنے کی تکلیف ہوئی، اس کے بعد کام ختم۔ جہنم کی آگ میں تو بار بار جلایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بار بار ان کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے، اور جب ایک بار ان کی چمڑی جل جائے گی دوسری چمڑی ان کے اوپر چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ جلنے کی تکلیف کا مزہ چکھیں۔ جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، ان کے عقیدے کی فکر کرو، ان کے اخلاق کی فکر کرو۔ آج ایک صاحب نے بتایا، ایک اہل حدیث گھر کا لڑکا شراب پی رہا ہے، اور شراب کا اس قدر عادی ہے کہ اپنے 2 سال کے بچے کو وہ شراب پلاتا ہے۔ یقین کیجئے مجھے سن کر کے شرم آئی
میرے دل کو چوٹ پہنچی کہ کیا ایک مسلمان اس قدر گر سکتا ہے کہ آج ایک مسلمان شراب پی رہا ہے اور اپنے 2 سال کے بچوں کو شراب پلا رہا ہے. آج کتنی مسلمان نوجوانوں میں نشے کا کریز پڑا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر شوقیہ شراب پیتے ہیں اور بعد میں شراب کے عادی بن جاتے ہیں, ڈرگس کے عادی بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اولاد کی تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ نشے سے دور رکھیں. اور آپ جب خود ان تمام چیزوں سے دور رکھے گا اپنے آپ کو تو اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنے گا. یاد رکھو, اپنے بچوں کے لیے آپ ہیرو بنے, آپ آئیڈیل بنے. بیٹا سب سے پہلے اپنے باپ کی کاپی کرتا ہے, بیٹا سب سے پہلے اپنے باپ کو دیکھتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں تو آپ سب سے پہلے اپنی تربیت کریں. اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی پردہ والی بنے, حیادار بنے, شرم والی بنے, تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو باعفت بنائے, اپنے آپ کو پردے کا پابند بنائے اور اپنے آپ کو پردے کے سلسلے میں سخت بنائے. آئیے قرآن سے میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ ماں باپ کی نیکی کا بدلہ بچوں کو ملتا ہے. ماں باپ اگر نیک ہیں, ماں باپ اگر صالح ہیں, ان کی نیکی کا پھل اور ان کی نیکی کا بدلہ ان کے بچوں کو ملتا ہے. قرآن کریم کا 16واں پارہ اٹھا, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا. حضرت موسیٰ حضرت خضر دونوں جا رہے ہیں, دونوں کا گزر ایک بستی سے ہوا. بستی کے لوگ بڑے کنجوس ہیں, بڑے بخیل ہیں. ان لوگوں نے کھانا مانگا, بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا. بخیل تھے, کنجوس تھے. اب یہ دونوں ایک دیوار کے سہارے بیٹھے ہوئے. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ. حضرت خضر نے دیکھا کہ اس مکان کی دیوار گرنے والی ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر کے سیدھا کر دیا, کھڑے ہو کر کے سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. انہوں نے کہا یہ بخیل لوگ ہیں, کنجوس لوگ ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی, ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا. اگر آپ کو یہ کام کرنا ہی تھا تو کوئی اجرت طے کر لیتے, کچھ پیسہ طے کر لیتے, اس کے بعد یہ کام کرتے. تو حضرت خضر نے اس واقعے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ, وہ جو دیوار مکان کی گرنے والی تھی, وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا. وہ 2 یتیم بچوں کا مکان تھا اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا. اگر دیوار گر جاتی, خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان یتیم بچوں کا خزانہ لوٹ لیا جائے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا اور نیک انسان کی اولاد پریشان ہو جائے, بے سہارا ہو جائے, یہ اللہ کو منظور نہیں تھا. اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو صحیح کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا وہ دفنایا ہوا خزانہ حاصل کر سکیں. یعنی آپ اگر اپنے بچوں کے بھوشیہ کو سرکشت کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, ان کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں, میرے بھائیوں, ہم اور آپ اپنے آپ کو نیک بنا لیں, اپنے آپ کو متقی بنا لیں, پرہیزگار بن جائیں. انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل سیف ہوگا, ان کی دنیا بھی سمجھ جائے گی, ان کی آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور یاد رکھیے, یہ چیز صرف دنیا ہی میں کام نہیں دے گی, جنت میں بھی کام دے گی. اگر ہم اور آپ نیک بن جائیں تو ہماری اولاد کو جنت میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ نے فرمایا سورہ طور کے اندر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. جو لوگ دنیا میں ایمان والے تھے اور ان کی اولاد بھی نیک تھی, ایمان والی تھی, تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے. اگر باپ اور اولاد کے درجے میں فرق ہوگا, باپ زیادہ نیک تھا, اولاد اتنی نیک نہیں ہے, لیکن اگر باپ بھی توحید پر تھا اور بیٹا بھی توحید پر ہے, باپ بھی نیک ہے اور بیٹا بھی نیک ہے, تو بیچ میں جو گیپنگ ہوگی اللہ مٹا دے گا اور اللہ اولاد کے ساتھ ان کے ماں باپ کو ملا دے گا, تاکہ جس طریقے سے دنیا میں ایک فیملی اور ایک پریوار کی طرح ہم رہتے ہیں, ہم جنت میں بھی ایک پریوار کی طرح. میرے پیارے ساتھیوں, اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ بہت بڑا پہلو ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو نیک. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ان کا چھوٹا سا بیٹا ہے وہ سویا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود تہجد کی نماز کا سلام پھرنے کے بعد اپنے بچے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں من اجلک یا بنی، اے میرے بچے میں تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہوں، میں قیام اللیل کر رہا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، تیرے لیے یہ سارے عمل کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی بہتر زندگی کے لیے آپ اپنے آپ کو پہلے دیندار بنائیں. جب آپ دیندار ہوں گے آپ کی دینداری کا اثر آپ کے بچوں پر پڑے گا. دنیا میں بھی وہ ان کے آپ کی دینداری کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی نہ کریں. ہو سکتا ہے کوئی ایک بیٹا آپ کا بڑا فرما بردار ہو، کوئی بیٹا ایسا ہو جو آپ کا نافرمان ہو، مگر شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنی جائیداد میں، اپنی پراپرٹی میں کسی بیٹے کو محروم کریں. آج ہمارے یہ بڑی عام بات ہے، لوگ اپنے بعض بیٹوں کو جائیداد سے عاق کر دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں. معاف کیجئے گا، اس بات کا آپ کو ادھیکار نہیں. آپ اس بات کے لیے آتھورائزڈ نہیں ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کو اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی کرنے کا کوئی حق نہیں. اللہ کے نبی کے سامنے جب ایسا میٹر آیا کہ ایک بچے کو دیا جا رہا ہے باقی بچوں کو نہیں دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا. آپ نے صحابہ سے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اور آخری چیز اولاد کی تربیت کے سلسلے میں میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، ہماری اولاد جہنم سے بچ جائے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش بھی کریں اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کریں. اس لیے کہ توفیق اللہ دیتا ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام جیسا نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا. جب طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے تو ہماری کشتی میں سوار ہو جا. بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان آپ میری فکر نہ کریں، میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے میں پناہ لے لوں گا، پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ طوفان اللہ کا عذاب ہے. میرے بچے تو پہاڑ کے اوپر بھی جا کر کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اور اس کے بعد موجوں کا ایک تھپیڑا آتا ہے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب جاتا ہے. تو کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی کی تھی؟ نہیں میرے بھائی، وہ تو نبی تھے. ایک نبی سے بڑا مربی، ایک نبی سے بڑا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ نے نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے مقدر میں ہدایت سے محرومی بھی کی تھی. تو آپ اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کیا کریں. اور قرآن میں 2-3 دعائیں ہمیں سکھائی گئی، وہ دعائیں ہم یاد کریں. ایک بڑی پیاری دعا ہے جو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اہل ایمان اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا آپ پڑھا کریں. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی تو نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی تو نماز کا پابند بنا. تو یہ قرآن میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں آپ ان دعاؤں کو بھی یاد کر سکتے ہیں اور آپ اپنی زبان میں، اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں بھی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے. آپ اپنی طرف سے ان کی تربیت کی پوری کوشش کریں، ان کو صحیح تعلیم دیں، ان کو توحید سکھائیں، انہیں دین سکھائیں، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں
ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، چونکہ لمبا سفر کرنا ہے اور صبح میرے ساتھ ڈیوٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے تو 1.5 گھنٹے کا حکم دیا تھا، میں تھوڑا سا اس میں سے کچھ کم کر دیتا ہوں۔ 2 بج رہے ہیں، مجھے ابھی لمبا سفر کر کے جانا ہے، صبح 8 بجے کا مدرسہ بھی ہے۔ تربیت اولاد کے موضوع پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اللہ تعالی ہم سب کو جو صحیح قدم ہے وہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم میں سے نوجوان ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، اللہ ان کی آنے والی شادی شدہ زندگی میں جو شریعت کی تعلیمات ہیں تربیت اولاد کے سلسلے میں، اللہ ان پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث۔